بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح، مدنی 29 آیتیں، 4 رکوع۔ سورہ محمد میں سرور کائنات کی ذات مقدسہ کی فہم سے نوازا گیا۔ یہاں محمد رسول اللہ کی شان کا ذکر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مقام اذن پر فائز اللہ کا رسول کس درجے لوگوں کے اعتراضات سے بے نیاز محض اللہ کے حکم، اللہ کی رضا، اللہ کی مشیت پر کیسا کاربند ہوتا ہے، پھر اللہ کا اس کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ، اس پر ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ چونکہ ذات مقدسہ کی بصیرت افروز فہم کا بیان ہے، اس لیے یہاں قرآن پاک کی تعلیمات اور دنیاوی اور اخروی کامیابیاں بیک وقت جلوہ نما ہیں، اور یہ صورت عملی زندگی کے لیے سرکار دو عالم کے دربار میں لے جاتی ہے اور آسمان نبوت کے منور ماہتاب اور ارد گرد کے ان درخشاں ستاروں سے قریب کر دیتی ہے جہاں ہر ستارہ حق نما اور جہاں ہر نجم رہنما ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ فتح ہے، وہ فتح جو پہلے قلب کو مسخر کر کے حاصل کی گئی، جو فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی، جس کو فتح ہی سے تعبیر فرمایا گیا، اور یہ تعبیر اللہ کی تعبیر ہے۔ جس کو اللہ فتح کہے وہی فتح ہے۔ صدق اللہ و رسولہ۔ سورہ کے متعلق چند امور کا بیان مفسرین نے کیا ہے جن کا ذکر ضروری ہے۔ 6 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کی بنا پر کعبے کی زیارت اور عمرے کا خیال فرمایا۔ آپ کے ہمراہ تقریباً 1500 اصحاب تھے۔ مقام حدیبیہ میں پہنچ کر اونٹنی بیٹھ گئی اور قریش کی طرف سے مزاحمت بھی ہوئی۔ پھر بھی آپ نے شاعر اللہ کی تعظیم کو ملحوظ رکھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر روانہ فرمایا کہ اہل مکہ کو آگاہ کریں کہ حضور کا مقصد صرف عمرہ ہے، جنگ نہیں۔ لیکن خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اصحاب میں جوش و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ صحابہ نے ایک درخت کے نیچے جہاد کی بیعت کی۔ اس خبر سے قریش ڈر گئے اور حضرت عثمان کو واپس کر دیا۔ ساتھ ہی صلح کے لیے ایک وفد بھیجا، اور انہوں نے اپنے خیال میں جو صلح کی شرائط رکھی تھیں وہ مسلمانوں کی تذلیل کا باعث تھیں۔ لیکن جب وہ صلح نامہ سرکار دو عالم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فراست نبوی سے اس کی خامیوں کو جان لیا اور اسے مسلمانوں کے حق میں ایک کامیابی کا پیش خیمہ بھی سمجھا اور صلح نامہ پر دستخط فرما دیے۔ اس کے چند شرائط حسب ذیل ہیں۔ اس سال سرکار دو عالم واپس تشریف لے جائیں اور آئندہ سال غیر مسلح عمرے کے لیے تشریف لائیں۔ فریقین میں 10 سال تک لڑائی نہ ہو، اور اس دوران قریش کے جو افراد مسلمان ہو کر مدینہ پہنچیں انہیں واپس کر دیا جائے، اور جو مسلمان مرتد ہو کر قریش مکہ کے پاس آ جائیں انہیں واپس نہ کیا جائے۔ چنانچہ صلح کے معاملات طے ہونے پر حضور نے ہدی کے جانور کو ذبح فرمایا اور دیگر رسوم کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دیا۔ صحابہ کو غم ہوا، اول تو اس خیال سے کہ صلح دب کر ہوئی، دوسرے اس خیال سے کہ مکہ کی زیارت سے محروم رہے۔ لیکن جب آپ مدینے کی طرف واپس ہو رہے تھے، راستے ہی میں سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ اللہ نے اسے فتح مبینہ فرمایا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جس قدر اسلام پھیلا اور جس کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے نہ ہوئے تھے۔ مورخین مفسرین کا اتفاق ہے کہ فتح خیبر، فتح مکہ اور اس واقعے کے بعد کی ساری فتوحات اسی صلح حدیبیہ کا نتیجہ تھی۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں اور کافروں کا اختلاط بڑھا، مسلمانوں کو تبلیغ اور اپنے اخلاق سے متاثر کرنے کا موقع ملا، اور 2 سال کے اندر مسلمانوں کا لشکر 1500 سے بڑھ کر فتح مکہ کے وقت 10,000 ہو گیا۔ اس صورت میں ان منافقوں کا بھی ذکر آتا ہے جو حضور کے واپس ہونے پر خوش ہوئے تھے۔ ان کی کیفیات کو ظاہر فرما کر ان کے انجام سے بھی مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا۔ پھر جس اہتمام، جس شان اور جس عظمت سے مومنوں کی تعریف فرمائی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں سے رہتی دنیا تک وعدہ ہے۔ یہ وعدہ انہی صحابہ کے صدقے میں ہے جنہوں نے اپنی جان و مال کو سرکار دو عالم پر نثار کرنے میں کبھی دریغ نہ فرمایا، اور ان کی عملی زندگی کے طفیل میں آج بھی اہل ایمان ان کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور ان کی معزز اور بابرکت صحبت کے امیدوار ہیں۔
سورہ محمد میں ذات مقدسہ کا خصوصی بیان تھا، سورہ فتح میں حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ کی شان کا بیان ہے، اور اسی اخلاص، اسی جانثاری، اسی مجاہدے، اسی عزم، اسی جذبہ سرفروشی کو مسلمانوں کے لیے معیار ایمان و عمل قرار دیا گیا ہے۔ اسی پر فتح و نصرت اور اجر عظیم کے وعدے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول، اس صلح حدیبیہ میں بلا شبہ ہم نے آپ کو سری فتح دی۔ یہ صلح بے شمار کامیابوں کا پیش خیمہ ہے، یہ فروغ دین کی ضامن ہے۔ آپ کی تمام کوششیں کامیابی ہی کے لیے ہوں گی۔ آپ سے کسی لغزش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی لغزشوں کو معاف فرما چکا ہے۔ آپ کو اس تصور ہی سے اٹھا لیا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں۔ اس آیت کے نزول سے پہلے اور اس کے بعد آپ کی کوئی بات بھی ایسی نہیں جس پر اعتراض کیا جا سکے، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ پر اپنے تمام ظاہری، باطنی اور روحانی انعام کی تکمیل فرمائے اور آپ کو سیدھے راستے پر لے چلے، کسی رکاوٹ کو آپ کی تبلیغ حق میں حائل نہ ہونے دے، تاکہ لوگ ہمیشہ اسلام میں جوق در جوق داخل ہوتے رہیں، اور اللہ ان کے بھی اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے، اور اللہ آپ کی ایسی مدد فرمائے کہ اس میں غلبہ اور عزت ہو۔ ان آیات کی صداقت کو سرکار دو عالم کی حیات مبارکہ ہی میں دنیا نے دیکھ لیا، جیسا کہ تمہید میں گزر چکا ہے۔ سرکار دو عالم پر انعامات کا کیا کہنا، وہ تو خود رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تو ان کے نام لینے والوں کے ساتھ یہ سلوک فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں اقرار، اطمینان اور اتباع کا ایک نور پیدا کر دیتا ہے، جس سے ان کے ایمان سنورتے جاتے ہیں اور وہ تصدیق کامل میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے مومنین کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی، تاکہ ان کے اپنے ایمان کے ساتھ تائید عزدی سے ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ اور فتح و نصرت تو اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ صلح کے کاغذ یا دشمنوں کا تکبر اس کا فیصلہ نہیں کیا کرتے، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ اس نے اپنے لشکر پھیلا رکھے ہیں کہ کوئی ذی روح ان کے فیوز سے محروم نہ رہے۔
اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں رحمانیت اور رحیمیت دونوں کار فرما ہے۔ جو دنیا اور آخرت چاہتے ہیں ان کو دونوں ملتے ہیں، جو دنیا چاہتے ہیں وہ محروم آخرت ہیں، غرض دنیا ایک آزمائش کا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو ان باغوں میں پہنچائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی سب برائیاں خواہ دل کی ہوں یا جسم کی دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں عذاب دے، ان کی بدگمانیوں کے باعث ان پر برا وقت آنے والا ہے، اور اللہ کا ان پر یقیناً غضب ہوگا اور ان پر لعنت ہوگی، اور ان کے لیے دوزخ تیار ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سزا و جزا خواہ زمین پر ہو یا آسمان پر کیا مشکل ہے؟ آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس کے جملہ کام حکمت ہی پر مبنی ہے، اور کوئی اس کا مزاحم نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی حکمت ہی تو ہے کہ انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، اور یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ جملہ ضروری احوال سے لوگوں کو باخبر کرتا رہا، یہاں تک کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، بشیر اور نذیر بنا کر بھیج دیا۔ بے شک ہم نے آپ کو لوگوں کے احوال کا گواہ اور ان کو خوشخبری سنانے والا اور عواقب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ان کے دین کی مدد کرو، اور ان کی دل سے تعظیم کرو، اور جس اللہ کی بندگی انہوں نے تم کو سکھائی ہے اس کی پاکی صبح شام کی نمازوں میں اور جس طرح تعلیم دی گئی ہے بیان کرتے رہو۔ گویا رسول پر ایمان کے ساتھ ان کی عظمت اور توقیر ضروری ہے، اور اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کی عبادت ہے۔ غرض اللہ کی عبادت ہو یا رسول کی کسی قسم کی فرما برداری، سب اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ان کی عظمت اور بزرگی کو سمجھو، ان کا ہاتھ ید اللہ، ان کا فرمان فرمان الہی ہے۔ اے رسول، بلا شبہ جو لوگ آپ سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں فی الحقیقت وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، گویا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اور وہ حدیبیہ میں محض رسول ہی سے نہیں بلکہ اللہ سے بھی بیعت کر رہے ہیں کہ مرتے دم تک میدان جنگ سے نہ بھاگیں گے۔ پھر جو کوئی عہد کو توڑے تو عہد کے توڑنے کا نقصان اسی کو ہوگا، اور جو اللہ سے اپنا اقرار پورا کرے اور مرتے دم تک قائم رہے تو اللہ اس کو عن قریب بڑا اجر دے گا، اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله
قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا رکوع. صرف جاہل گنوار رسول کی عظمت ان کے مقام کو نہیں سمجھتے اور ان کی فرما برداری سے جان چراتے ہیں. اے رسول، اب جب کہ آپ مکے سے واپس ہو رہے ہیں اور آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا، تو دیہاتیوں میں سے جو اس سفر میں پیچھے رہ گئے تھے ان قریب آپ سے بہانے بنائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ضرور چلتے، لیکن ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے مشغول رکھا، اس لیے آپ اللہ سے ہماری بخشش طلب کریں کہ ہم جہاد میں آپ کے ہم سفر نہ ہو سکے. لیکن یہ ان کی بہانے بازیاں ہیں. وہ اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. آپ ان سے فرما دیجئے تم اپنے کاموں کی فکر میں رہے، پھر اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے یا تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کون کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ بلکہ اللہ تو تمہارے سب کاموں سے جو تم کرتے رہتے ہو باخبر ہے. تمہارے کام بھی جانتا ہے، تمہاری بہانہ بازیاں بھی جانتا ہے، اور تمہارے ان بہانوں سے قبل اپنے رسول کو وہ مطلع بھی کر چکا ہے. بات یہ ہے کہ تم سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ کا رسول اور مسلمان اس سفر کے بعد مدینہ یعنی اپنے گھر والوں میں واپس ہی نہ ہوں گے، اور تمہارے دلوں کو یہ بات بہت اچھی بھی معلوم ہوئی، اور تم نے اپنی دلی آرزوں کے مطابق برے برے خیالات قائم کر لیے. تم نے اپنی تباہی اور خسارے کی صورت خود ہی پیدا کی، خود مستحق عذاب بنے، اور تم ہلاکت میں پڑ گئے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے سب کافروں کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے، لیکن اللہ کی رحمت اس کے غضب سے کہیں بڑھ کے ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور کو خیبر پر چڑھائی کا حکم ہوا جہاں غدار یہود آباد تھے، تو جو لوگ حدیبیہ نہ گئے تھے ادھر جانے کے لیے تیار ہوئے کہ وہاں خطرہ کم اور مال غنیمت کی امید زیادہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں سے اپنے رسول کو پہلے ہی باخبر کر دیا تھا اور حکم فرمایا تھا کہ ان کو شریک نہ کیا جائے. مسلمانوں، جب تم خیبر کی غنیمتیں لینے کو چلو گے تو جو لوگ سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے کہنے لگیں گے کہ ہم کو بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں. یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا قول کہ وہ خیبر میں مسلمانوں کے ساتھ ہرگز نہ جائیں اور ان کا اس میں کوئی حصہ نہ ہوگا بدل دیں، یعنی پورا نہ ہونے دیں. آپ فرما دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ غزوہ خیبر میں نہیں چل سکتے. اللہ نے اسی طرح تمہاری اجازت طلب کرنے سے پہلے ہی فرما دیا ہے. وہ اس پر بھی یقین نہ کریں گے، پھر یہی کہیں گے کہ تم تو ہم سے جلتے ہو، نہیں چاہتے کہ تمہارے علاوہ کسی کو مال غنیمت ملے. در حقیقت یہ لوگ حق بات بہت کم سمجھتے ہیں. وہ مسلمانوں کی زندگی ان کے اقدار سے واقف نہیں، اپنی طبیعت پر ان کی حالت کا قیاس کرتے ہیں. آپ ان پیچھے رہ جانے والے گواروں سے فرما دیں کہ اس جنگ میں تو نہیں، البتہ جلد ہی تم کو ایک اور بڑی جنگجو قوم کے مقابلے میں لڑنے کو بلایا جائے گا. تم ان سے یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ اطاعت قبول کریں گے. پھر اگر تم کہنا مانو گے تو تم کو اللہ بہت اچھا بدلہ دے گا.
اور اگر اس وقت بھی تم روگردانی کرو گے جیسے تم اس سے قبل روگردانی کر چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ اللہ ان سے ناراض نہیں جو مجبوراً پیچھے رہ گئے۔ جہاد معذوروں پر فرض نہیں۔ نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو کوئی روگردانی کرے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ جہاد پر جانا اور جہاد سے رکنا سب اللہ کے حکم کے تحت ہونا چاہیے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا رکوع۔ اللہ تو انہی سے خوش ہوتا ہے جو اس کے رسول کے حکم پر چلیں۔ جس وقت جو حکم ملے اس کے لیے دل و جان سے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ یہی بیت رضوان جس کا ذکر شروع سورہ میں گزر چکا ہے حدیبیہ کے مقام پر ہوئی اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا سبب بنی۔ اللہ صحابہ کرام کے دلوں کی کیفیت، جہاد کی تڑپ، اخلاص سے نیت سے بخوبی واقف تھا۔ اسی نے ان کے دلوں کو تسکین بخشی، اسی نے صلح حدیبیہ کو سری کامیابی بنا دیا اور فتح مکہ کی بشارت دی۔ چنانچہ اس رکوع میں بتایا جا رہا ہے کہ تابع امر کیسا ہوتا ہے، اتباع کس کو کہتے ہیں۔ فتح و نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ایسی فتح دیتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ یقیناً اللہ مومنوں سے خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے جہاد کے لیے بیعت کر رہے تھے۔ بس اللہ نے وہ صدق و خلوص جو ان کے دلوں میں تھا جان لیا۔ پھر اگر صلح حدیبیہ کے شرائط کی وجہ سے ان پر کوئی گرانی تھی
تو وہ بھی اللہ نے دور فرما دی اور ان کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو حدیبیہ سے آنے کے بعد ہی خیبر کی جلد ہی ایک فتح انعام فرمائی اور بہت سی غنیمتیں بھی عطا کیں جن سے وہ سرفراز ہوتے رہے۔ اور اللہ زبردست حکمت والا ہے، ایک طرف جہاد سے روک دیتا ہے کہ مکے کے مسلمان پس نہ جائیں، اور دوسری طرف جہاد کا حکم دیتا ہے کہ فتح و نصرت کے ساتھ مال غنیمت بھی ملے اور جہاد کی تمنا بھی پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، بس فوری طور پر خیبر کی فتح میں یہ غنیمت تو تم کو جلدی دے دی اور تم سے لوگوں کے ہاتھ روک دیے، یعنی کفار مکہ اور دوسرے لوگ مداخلت نہ کر سکے۔ اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ مسلمانوں کے واسطے اللہ کی قدرت، رسول کی صداقت اور امر الہی کے تحت صلح و جنگ کا ایک نمونہ قائم ہو جائے اور وہ تم کو سیدھی راہ چلائے، تاکہ امر الہی کی اتباع میں کبھی ذات یا ذاتی وقار تمہارے سامنے نہ آئے، دین کا فروغ، اسوہ حسنہ کی اتباع ہی پیش نظر رہے، اور تاکہ اس کے ساتھ ہی ایک اور فتح انعام فرمائے، یعنی فتح مکہ، جس پر تمہیں قابو نہیں لیکن وہ اللہ کے ہاتھ قدرت میں ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ صلح حدیبیہ ہی کو فتح مکہ کا پیش خیمہ بنا چکا ہے۔ سرکار دو عالم کا خواب نہیں، حقیقت ہوا کرتا ہے۔ اور اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی اور تم سے یہ کافر لڑتے تو تم ہی غالب آتے اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ وہ کسی کو دوست پاتے اور نہ مددگار۔ لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ پہلے صلح ہو جائے، منشا تو یہ تھا کہ پہلے قلوب کو فتح کیا جائے۔ تم کو جو ادب اور تنظیم سکھانا تھا تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ، تم اصلی تنظیم میں آ جاؤ۔ یاد رکھو کہ جب تنظیم کے انداز سے حق آتا ہے تو باطل کی تمام قوتیں بیکار ثابت ہوتی ہیں، باطل ہی کو شکست ہوتی ہے۔ اور کافروں کے ساتھ اللہ کی یہ دستور پہلے سے چلا آتا ہے، اور آپ اللہ کی سنت، اللہ کی فطرت، اللہ کے اصولوں میں کبھی فرق نہ پائیں گے۔ دیکھو، اللہ اپنے نہ بدلنے والے اصولوں کو سنت اللہ فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان کو فرض کہتے ہیں۔ یہ بھی شاید اس لیے ہے کہ سب لوگ سنت کی اہمیت سمجھیں۔ سنت کے معنی بالعموم رسم، عادت، دستور کے لیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سنت کا لفظ اختیار فرمایا تاکہ عادت دستور کو سرکار دو عالم ہی کے تعلق سے سمجھا جائے، اور جو بھی فرمودات رسول اور سنت رسول کی توہین کی جسارت کرے وہ سمجھ لے کہ اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ کسی نبی کے سلسلے میں اسے برداشت نہ کیا گیا، چاہے جائے کہ سرکار دو عالم کے مقابلے میں۔ یہی وہ سنت ہے جس میں کبھی تغیر نہیں آتا۔ مشرکین کے کچھ لوگ حدیبیہ میں پہنچے تھے کہ موقع پر پہنچ کر حضور کو اور مسلمانوں کو شہید کر دیں، لیکن یہ ان کے اختیار کی بات نہ تھی۔ انہوں نے چھیڑ چھاڑ بھی کی، ایک مسلمان کو شہید بھی کیا، لیکن صحابہ نے ان لوگوں کو زندہ پکڑ لیا، سرکار دو عالم نے انہیں معاف کر دیا۔ اور اللہ وہی ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکے کی سرحد پر روک دیا، بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو ان پر قابو بھی دے دیا تھا اور تم نے ان کو گرفتار بھی کر لیا تھا، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا، اور ان کی اس مزاحمت کے باعث قربانی کے جانور بھی اپنی جگہ حرم میں پہنچنے اور ذبح ہونے سے رکے رہے، لیکن سرکار دو عالم نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی معاف فرمایا، اس لیے کہ مکے میں سب کافری تو نہیں، کچھ مسلمان بھی تھے جن سے صحابہ بھی واقف نہ تھے اور وہ بھی ہلاک ہوتے۔ اور اگر یہ مومن مرد اور مومن عورتیں مکے میں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے تو تم کو اس وقت بھی فتح مکہ نصیب ہو سکتی تھی، لیکن یہ احتمال تھا کہ تم ان کو بھی پیس ڈالو گے، پھر تم کو ان مسلمانوں کے باعث ایسے کام کی بنا پر نقصان پہنچے گا جو تم نے بے خبری میں کیا۔ تاخیر اس لیے ہوئی کہ جو مسلمان مکے میں ہیں وہ نکل آئیں، اور جو کافر اسلام کی صداقت سے متاثر ہونے والے ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، کہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ اگر اس وقت بھی مکے میں وہ چند کلمہ گو الگ ہو جاتے
تو ہم ان میں سے کافروں کو عذاب دیتے، اور عذاب بھی دردناک عذاب۔ اور اس صلح حدیبیہ کے موقع کا وہ وقت بھی یاد رکھنے اور سبق لینے کے قابل ہے جب کفار نے اپنے دلوں میں ضد، اور ضد بھی جہالت کی ضد کو جگہ دی۔ وہ اسی پر اڑے تھے کہ ان کی شرائط کو قبول کیا جائے۔ حضور قبول فرما رہے تھے، لیکن جانثار صحابہ ان شرائط سے خوش نہ تھے، لیکن صبر اور تحمل اور فرمانبرداری کا نمونہ بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے ان کے ادب بیت اللہ اور اطاعت رسول کے اس انداز کو پسند فرمایا، اور اپنے رسول اور مومنوں کے قلوب پر تسکین نازل فرمائی، اور ان کو ایک محتاط اور پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا۔ وہ جہالت کے مقابلے میں حوصلے اور تحمل سے کام لیتے رہے، اور اللہ کی وحدانیت، رسول کی اطاعت کو اپنے ہر جذبہ اور جوش پر مقدم سمجھتے رہے، اور وہی اس انداز اتباع کے زیادہ مستحق اور اس تحمل اور بردباری کے اہل تھے۔ انہی کو اللہ نے حضور کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا تھا، یہی صحابہ بننے کے حقدار تھے، اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے، وہ سب کی صلاحیتوں سے واقف، ان کی کیفیات سے آگاہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا رکوع۔ صلح حدیبیہ کو واضح حکم اور فتح مبین فرمایا تھا۔ آخری رکوع میں فتح مکہ کا وعدہ بھی فرما دیا۔ صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا کہ اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا۔ مسلمان انشاءاللہ مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے اور مناسک حج بجا لائیں گے۔ حق کی فتح برحق ہے، اور جنہوں نے رسول کی اتباع اخلاص سے کی، ان کی کامیابی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام کا فروغ اور اس کی لہلہاتی ہوئی کھیتی دیکھ کر لوگ رشک کریں گے۔ بے شک اللہ نے رسول کو حقیقت کے مطابق سچا صحیح خواب دکھایا کہ انشاءاللہ تم مسجد حرام خانہ کعبہ میں امن و امان سے داخل ہوگے، اور تم میں کوئی سر منڈواتا ہوگا اور کوئی بال کترواتا ہوگا اور پھر احرام کھولے گا، تم کو کسی بات کا خوف نہ ہوگا۔ پھر وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ پھر اس نے فتح مکہ سے قبل ہی ایک فوری فتح دے دی، اور یہ فتح خیبر تھی۔ وہی اللہ تو ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر مکمل طور پر غالب کر دے، اور جملہ حقائق و معارف کو ظاہر فرما دے، اور کلمہ طیبہ کی صداؤں سے عالم گونجتا رہے۔ اور یوں تو دین حق کی صداقت اور رسول کی رسالت پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ کافر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر کڑتے ہیں۔ ذرا وہ آپ پر اور آپ کے اصحاب پر نظر کریں، دیکھیں کہ تابع امر کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا شان ہے۔
حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کے برگزیدہ صحابہ کے جلال و جمال پر خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور زوراور ہیں، لیکن آپس میں رحم دل، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا غصہ، ان کی محبت سب اللہ کے لیے ہے۔ اے دیکھنے والے، تو بھی دیکھتا ہے کہ وہ کبھی رکوع، کبھی سجود میں غرض ہر طرح اللہ سے اس کے فضل اور اس کی رضامندی کی طلبگار ہیں۔ ان کی علامت، ان کے پر نور پر رونق نشان سجدہ سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، جو سجدوں کا اثر ہے۔ ان کے چہروں پر عبادت کے آثار، پیشانی پر سجدہ کے نشان، ولایت کا بار ان کی جبیں پر ہے۔ یہ تو الگ پہچانے جاتے ہیں۔ ان صحابہ کی تعریف توریت میں اور ان کے اوصاف انجیل میں آئے ہیں۔ ان کی مثال ایک کھیتی کی مانند ہے کہ اس نے پہلے سوئی کی طرح کی ایک پتی نکالی، پھر ارد گرد کے ماحول اور زمین سے قوت حاصل کر کے اس کو مضبوط اور قوی کیا، پھر وہ اور موٹی ہوئی، پھر بڑھ کر اپنے بل پر کھڑی ہو گئی، اور یہ سرسبز و لہلہاتی ہوئی کھیتی کاشتکاروں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ اسلام کی بھی کھیتی لہلہا رہی ہے تاکہ کافروں کا جی جلے، اور یہ تو دنیا میں ان صحابہ کرام اور مومنوں کا انعام ہے۔ آخرت میں تو اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں، مغفرت و اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ سورۃ فتح ختم ہوئی، اور اس شان سے کہ نہ صرف فتح مکہ کی بشارت لیے ہوئے، بلکہ اسلام کے فروغ و عروج کے اور مومنوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کے وعدوں کے ساتھ۔ سورہ میں سرکار دو عالم اور ان کے صحابہ کرام کی شان کے ذکر کے ساتھ دور خلافت راشدہ میں اسلام کے فروغ کا جو وعدہ کیا گیا، دنیا اس کی صداقت دیکھ چکی ہے۔ آیت بالا میں پہلے صحابہ کرام کا ذکر ہوا۔ ماہو سے صدیق اکبر، اشداء علی الکفار سے حضرت فاروق، رحماء بینہم سے حضرت عثمان غنی، رکن سجدن سے حضرت علی کی طرف خصوصی اشارہ ہے، پھر سجدے کا آثار، اور تلاش فضل و رضا الہی میں تمام صحابہ، اہل بیت، شہداء و صالحین شامل ہیں۔ آیت کے آخر میں اسلام کے فروغ کی 4 منزلوں کا بھی ذکر ہے۔ اخرج شطأہ سے حضرت صدیق اکبر کا زمانہ، جب اسلام نرم و نازک کھیتی کی طرح پھیلا۔ فآذرہ سے حضرت عمر فاروق کا دور، جب وہ مضبوط و مستحکم ہوا۔ فاستغلظ سے حضرت عثمان غنی کا زمانہ، جب اس میں بالیدگی سب آثار پیدا ہو گئے۔ اور فاستویٰ علی سوقہ سے سیدنا حضرت علی کا دور مراد ہے، جب اسلام ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی کی طرح سرسبز و شاداب تھا، جس کو دیکھ کر کافر رشک کرتے تھے۔ اور اللہ کے وعدے مسلمانوں سے رہتی دنیا تک ہیں، اور آخرت کے لیے مغفرت اور اجر عظیم انہی کا نصیبہ ہے۔